اور غار حرا میں کئی دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اختیار کیا، اور قیام اس طرح کہ گھر سے کچھ کھانے پینے کا ساز و سامان لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں ان کے ساتھ غار حرا کی طرف جاتے، راستے میں ایک مقام پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ٹھہر جاتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر غور و فکر کرنا اور کائنات کے حوالے سے، زمین و آسمان کے حوالے سے، اللہ رب العالمین کی مخلوقات کے حوالے سے، اور جتنی چیزیں دکھ رہی ہوتی اور نظر آ رہی ہوتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں پر غور و فکر شروع کر دیا کرتے، اور پھر وہ ساز و سامان جب ختم ہو جاتا تو دوبارہ سے اپنے گھر کی طرف پلٹتے، پھر ساز و سامان لیتے اور دوبارہ وہ جو غار حرا ہے اس طرف چل پڑتے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 2 ماہ 10 دن کی ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عین سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تاریخی روایات سے بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ پہلی وحی تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی، اور رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور رمضان المبارک کے مہینے کی 21 تاریخ تھی کہ جس تاریخ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی وحی نازل ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اقرأ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ما انا بقارئ، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور زور سے بھینچا اور دبایا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور کہا کہ اقرأ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دہرایا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، ما انا بقارئ۔ پھر حضرت جبریل آگے بڑھے، آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور زور سے دبایا، پھر فرمایا کہ اقرأ۔ پھر تیسری مرتبہ بھی یہی عمل دہرایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ علیہ السلام غار حرا سے اترے، اپنی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے، اور ان کے سامنے پورا واقعہ اور پوری صورتحال بیان کی، اور کہا کہ مجھے خوف لاحق ہے، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں مجھے کچھ ہو نہ جائے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میرے چچیرے بھائی ہیں ورقہ بن نوفل،